بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ حاسدین کی وجہ سے پریشان ہیں؟ دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، کاروبار کو برباد کر دیا ہے، رشتوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، چاہے وہ دشمن ظاہری ہے یا باطنی، بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تو آج کا عمل آپ کی اس ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ موجودہ دور میں جس زمانے سے، جس دور سے، جس دورانیے سے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت میں کوئی بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی بہن کو، بھائی کو، کسی رشتہ دار کو ترقی کی منازل طے کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ ایسا بہت کم لوگ ہیں۔ اکثر اوقات یہ چل رہا ہے کہ جب کسی کو دیکھا کہ یہ ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار پر ہے یا دنیاوی اعتبار پر ہے، تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جب وہی آدمی غریب ہوتا ہے، وہی آدمی جب محتاج ہوتا ہے، وہی آدمی جب ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، تو اس کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہی بندہ اپنی محنت سے، اپنی جستجو سے، اپنی لگن سے، اپنے شوق ایک جذبے سے ایک محنت کر کے ایک وقت میں جب وہ اپنی دنیاوی دینی اعتبار پر ترقی کرنے لگتا ہے، تو یہ لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی دائیں بائیں اگر ایسے لوگ موجود ہیں، اور عمومی طور پر ایسے لوگ رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں یا بہت زیادہ قریبی دوستوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جو آپ کا حسد کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کا حسد کرتا ہے، اب حسد کیا ہے؟ انعام نعمت، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے بھائی کا حسد کرتا ہے کہ یہ گاڑی اس کے پاس کیوں آ گئی، یہ بڑا گھر اس کو کیوں مل گیا، یہ بنگلہ اس کو کیوں مل گیا۔ یہ جب یہ ساری صورتحال دیکھ کر اس کے خلاف وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گیا وہ ذکر اذکار، کہاں گئی وہ تسبیحات، کہاں گئی وہ تلاوت؟ وہ سب جل کر راکھ ہو جاتا ہے جتنی بھی آپ نے نیکیاں کمائی۔ اس لیے خدا را کسی بھی بھائی کا حسد نہ کیا کرو۔ حسد کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، منصوبہ سازیوں سے کچھ نہیں ملتا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بھائی نے، آپ کی بہن نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے دنیاوی اعتبار پر یا دینی اعتبار پر کسی طریقے ترقی کر لی ہے، اس سے جلو مت، اس سے سڑو مت، بلکہ اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آؤ اور خود ایسی محنت کرو کہ اللہ کی ذات عالی آپ کو بھی عروج بخشے، اللہ کی ذات عالی آپ کو بھی مال سے مالا مال کر دے، اللہ کی ذات عالی آپ کو بھی نعمتوں سے متنفع کر دے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں۔ اب عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں
وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ آپ کا حسد نہ کریں، آپ کے خلاف منصوبہ سازیاں نہ کریں۔ آپ نے اس سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ کم از کم آپ نے 11 دن تک یہ پڑھنا ہے، اور کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح یا شام، دن، رات، جو ٹائم آپ کو میسر آئے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی اس عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو عمل کرتے ہیں تو عمل سے پہلے اور آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک کی برکت سے اللہ اس عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ان کی برکت سے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک ہے درود پاک اور دوسرا ہے صدقہ۔ جب بھی آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں اس سے پہلے صدقہ ضرور دے لیا کریں۔ صدقے کی ایسی تاثیر ظاہر ہوگی کہ آپ کا عمل منٹوں میں اثر بھی کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور جو آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا۔ تو آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا اور صدقہ بھی دے لیا، اب آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 31 مرتبہ ہر روز 11 دن تک مسلسل ناغہ نہیں کرنا۔ ناغہ کرنے سے عمل کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ بہت زبردست اور بڑی مجرب آیت آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ پڑھنا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حاسدین کے شر سے، جب وہ میرے خلاف حسد کرنے لگ جائیں۔ اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ حاسدین کے حسد کے شر سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے محفوظ کر لے۔ یہ آپ نے 31 مرتبہ ہر روز بڑے آرام، سکون، تسلی سے پڑھنا ہے، اور اپنے دشمنوں کا تصور بھی کرنا ہے۔ 31 مرتبہ پڑھ کر ان سارے دشمنوں کا بھلے نام لے لیں، یا اگر تصور میں ان کو دم کر دیں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن آپ پڑھیں گے، چوتھے دن آپ کے دشمن نیست و نابود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل، یہ وظیفہ قرآنی صورت کا عمل ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا اگر یقین سے پڑھیں گے۔ اگر بے یقینی سے پڑھیں گے تو پھر آپ ہزاروں وظائف بھی پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہونے والا، لہٰذا یقین شرط ہے۔ یقین سے پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔